بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ریڈنگ کی تھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آج ہم کنٹینیوئنگ اس کی ریڈنگ یہاں تک ہم نے کی تھی، معاف کر دیجیے تک۔ تو الفاظ کو صحیح طرح سے ادا کرنے کے لیے ہم ریڈنگ کو اسٹرانگ بنانے کے لیے دوبارہ ریڈنگ کرتے ہیں آگے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام سن کر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مالک اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز گیا۔ یعنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ میں وقت پر نمازیں پڑھنا چاہتی ہوں، تو میں بہت زیادہ مصروف ہونے کی وجہ سے جو ہے ایسا نہیں کر پاتی، مجھے معاف کر دے۔ تو اس وجہ سے جو ہے جس رابعہ بصری کو جس شخص نے قید کیا تھا، مالک جو تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز گیا۔ اس نے فیصلہ کیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اعراب نہیں لکھے ہوئے، لیکن اس ہم نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے اس نے فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز کہتے ہیں، یعنی جو غلام ہو، غلام مرد کہتے ہیں، جو عورت غلام ہو اسے کنیز کہتے ہیں، سے اپنی خدمت کرانے کے بجائے بہتر ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اسی گھر میں رہنا چاہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر ایسا نہ چاہیں تو آپ رحمت اللہ علیہ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ میری آپ رحمت اللہ علیہ سے صرف یہ درخواست ہے کہ جس ذات کی آپ رحمت اللہ علیہ رات کو جاگ کر عبادت کرتی ہیں، اس کے صدقے میری زیادتیوں کو معاف کر دیجیے۔ اب ہم دوسرے پیج پر آ گئے ہیں اور یہ ہے ہمارا صفحہ نمبر 33۔ امیر آدمی کی گفتگو سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں یہاں سے جانا ہی چاہوں گی۔ جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ خود ریڈنگ کر رہے ہوں تو آپ لفظوں کو صحیح طرح سے ادا کریں، اور پھر اس کو بعد میں وہی پیراگراف پھر توڑ جوڑ کی صورت میں جو بچے اسے پڑھ نہیں سکتے، پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو صحیح کروائیں، اور جو بچے پھر اس کے بعد بچوں سے ریڈنگ کروائیں۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد سیدہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے علمی مرکز کوفہ چلی گئیں۔ کوفہ جو کہ عراق کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں وہ چلی گئیں۔ وہاں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود رہتے تھے، وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید حفظ کیا، قرآن مجید کی تفسیر، حدیث اور اسلامی فقہ کو خوب سمجھا، بہت سی احادیث زبانی یاد کیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دل و جان سے دن رات عبادت میں مشغول رہتی۔ آج کے لیے اتنی ہی ریڈنگ کافی ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم مزید ریڈنگ کریں گے، اور ریڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے یہی سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ سلیبس کی بک کے ساتھ ساتھ
آپ باقی بکس بھی پڑھیں، اور اب جو الفاظ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، جو آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں، وہ آپ اپنے بڑوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور چینل کے تھرو بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ریڈنگ روزانہ کیجیے، بے شک الفاظ آپ جو ہیں وہ آپ کی تلفظ ٹھیک نہ ہو، لیکن ریڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے اسے چھوڑیے مت۔ نیکسٹ ڈے آپ ٹیچر سے، اپنے بڑے بھائی سے، والد صاحب سے، اپنی مدر سے، کسی سے بھی پوچھ لیں کہ یہ کس طرح کی ریڈنگ ہے، تو مطالعے کی عادت ڈالیں۔